اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پیغام رمضان کا ہمارا پاکیزہ سلسلہ شروع ہے الحمدللہ۔ گزشتہ کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ روزہ کن شکلوں میں چھوڑ سکتے ہیں، تو گزشتہ کل جو باتیں تھیں اس میں مرد اور عورت دونوں شامل تھی، مرد اور عورت دونوں شامل تھے کہ بھئی سفر کی حالت میں کب روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مرض کی حالت میں کون سے مرض یا کون سی تکلیف میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ بتایا تھا۔ آج آپ سمجھ لیں کہ اب یہ آج کے جو مسائل ہے یہ دونوں اسپیشلی عورتوں کے تعلق سے ہے کہ عورتوں کی ایسی کون سی کنڈیشن ہیں کہ جن کنڈیشنز میں، جن حالات میں اللہ نے، شریعت نے انہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ تو بہت اہم مسائل ہے۔ میں مردوں سے کہوں گا کہ اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچ گئی تو آپ اپنی گھر کی عورتوں کو ضرور سناؤں۔ عورتوں سے یہ کہوں گا کہ اپنی ماؤں بہنوں کو یہ ویڈیو آگے ضرور بڑھاؤں، کیونکہ اگر کسی ایک شخص کا بھی، ایک بہن کا بھی روزہ ہمارے مسائل جاننے کی وجہ سے اور بتانے کی وجہ سے اگر روزہ صحیح ہو جاتا ہے اور روزے کی عبادت پر صحیح طریقے سے عمل ہو جاتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی اتنا ہی ملے گا شیئر کرنے پر جتنا مجھے اتنا بولنے اور محنت کرنے پر مل رہا ہے۔ تو خیر آئیے، پہلی چیز، دو شکلیں پہلے مرحلے میں آپ کو بتا دوں کہ حاملہ عورت جو پریگننٹ ہے اور مرضعہ یعنی جو دودھ پلانے والی عورت ہے، ان دو عورتوں کو بھی روزہ چھوڑنے کی، نہ رکھنے کی اللہ نے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ جو عورت حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، حمل سے ہو، یا پھر جو عورت دودھ پلاتی ہو، اس کو اگر اپنی جان یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو، یا اس کو یا بچے کو سخت تکلیف پڑ جانے کا یقین ہو، یعنی اگر اس کو لگتا ہے، جو عورت پریگننٹ ہے تو اس کو اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کو لگتا ہے کہ میری اپنی جان بھی خطرے میں آ سکتی ہے، یا پھر میرے پیٹ میں اللہ نے جو نعمت دی ہے، جو بچہ دیا ہے، اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو ایسی شکل میں روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ جی ہاں، مثلاً روزہ دار حاملہ عورت کو یہ لگتا ہو کہ بے ہوشی کی کیفیت ہو جاتی ہو۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ عورت پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، اور روزہ رکھنے کی شکل میں، پانی اور کھانا رکنے کی شکل میں بے ہوشی کی کیفیت بھی آ جاتی ہے۔ جی ہاں، یا پھر وہ عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ دودھ کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے، اور اس کو اگر یہ لگے، یہ یقین ہو کہ اگر میں نے روزہ رکھا، میرا کھانا پانی بند اگر میں نے کر لیا، روزہ رکھ لیا، تو پھر دودھ میرا خشک ہو جاتا ہے، دودھ سوکھ جاتا ہے، اور پھر بچہ بھوک سے تڑپ سکتا ہے، تو ایسی شکل میں بھی باقاعدہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہو، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اور وہ اپنے بچے کو معاوضہ دے کر، یعنی پیمنٹ دے کر، اجرت دے کر کسی دوسری عورت سے دودھ پلوا سکتا ہو، یا پھر اللہ نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، اگر بچہ مان لو 1 لیٹر دن بھر میں دودھ پیتا ہے اور 60 روپے 70 روپے 80 روپے اس کے خرچ کرنے کی طاقت ہو، یعنی اوپر کا دودھ لے کر وہ پی لیتا ہو اور یہ آدمی پلا سکتا ہو،
اور اس کی صحت کو کوئی نقصان نہ ہوتا ہو تو ان صورتوں میں عورت کو روزہ رکھنا فرض ہے. یعنی اس شکل میں وہ روزہ نہیں چھوڑیں گی, اس شکل میں وہ روزہ نہیں چھوڑے گی. یعنی اگر مان لو جو عورت دودھ پی, پھر میں اور اچھے سے سمجھاتا ہوں, عورت کا چھوٹا بچہ ہے, دودھ پلانے کا مسئلہ ہے, دودھ پلانے کا مسئلہ ہے, اور اللہ نے اس کو یعنی عورت کو یا اس کے شوہر کو اللہ نے اگر مال دیا ہے اور وہ کسی کرائے کی عورت سے دودھ پلا سکتی ہے پیسے دے کر, تو روزہ نہ چھوڑے, زیادہ بہتر ہے روزہ نہ چھوڑے. ایسی شکل میں روزہ فرض ہے. جی ہاں, یا پھر اس کا بچہ اوپر کا دودھ پی لیتا ہو اور بچے کو الحمدللہ کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو, اور مان لو دن بھر میں 1 لیٹر دودھ 70-80 روپے کا آتا ہے, یہ عورت اگر یا یہ آدمی اگر اوپر کا دودھ پلا سکتا ہو, اللہ نے مال دیا ہے, طاقت دیا ہے, تو ان دونوں صورتوں میں عورت کو روزہ رکھنا فرض ہے. ان شکلوں میں وہ روزہ نہ چھوڑے. تو سمجھ میں آ گیا, یہ 2 اہم مسئلے میں نے آج بتایا. پریگنینٹ عورت اور مرضعہ, دودھ پلانے والی عورت, یہ 2 مسئلے آج میں نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ آئندہ کل عورت کو اور کب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ بتاؤں گا.